على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کسی قوم کے پاس جنگ کا کوئی ضابطہ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کی۔ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو ہدایات جاری کرتے تھے، اس میں ایسے تمام لوگ جو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث نہیں بنتے، ان کو قتل کرنے سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جو مذہبی لوگ ہیں جن کا کام صرف اللہ اللہ کرنا ہے۔ جنگ کی حالت میں مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ آپ اس کی جان بچا کر اپنے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لیتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو بچائیں گے تو آپ کی اپنی یا کسی دوسرے مسلمان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جب کسی کی جان خطرے میں ہو تو پھر ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی حدیث دو قسم کی نظر آئیں گی، ایک میں ان کو بچانے کا حکم ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ ان کو اگر وہ قتل ہو جائیں تو حرج کوئی نہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ سچویشن کے اختلاف کی وجہ سے مختلف صورتوں میں احکام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اگلی حدیث میں ایسا بیان ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی اجازت دے رہے ہیں۔ ان صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن آل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وفي روایت هم من آبائهم متفق علیہ۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ جنگ کی حالت میں مشرکوں کے وہ بال بچے جو اپنے گھروں میں ہیں ان پر اگر رات کے وقت حملہ کیا جائے اور ان کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اس حملے کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی جب رات کو آپ حملہ ہوگا تو آپ کس کو بچائیں گے؟ اگر بچائیں گے تم خود خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ تو ایسی صورت میں فرمایا اگر وہ ان کی عورتیں قتل ہو جاتی ہیں، ان کے بچے قتل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں، جب ان پہ حملہ ہوگا تو یہ قتل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ ان کو بغیر کسی خطرے کے بچا سکتے ہیں تو بچا دیں، اگر مسلمانوں میں سے کسی کو خطرہ ہو تو پھر ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قاطع نخل بنی نزیر وحرک ولها یقول حسان وحانا علی سرات بنی حلوی
حریکم بالبویرۃ مستطیر وفی ذالک نزلت ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو نزیر کے درختوں کو کاٹا بھی، ان کو آگ بھی لگائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر جب کوئی لشکر بھیجتے تھے تو اس کو حکم دیتے تھے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، آگ وغیرہ نہیں لگانے۔ تو اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دونوں کام کی، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ قبیلہ جو ہے جو اپنے اپنے قلعوں میں جو ہے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، مسلمانوں پہ تیر پھینکتے تھے، تو اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتے تھے۔ مجبوری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجوروں کے درخت بھی کاٹے اور ان کو آگ بھی لگائی۔ تو اس کے یہ جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹے، ان کو آگ لگائی، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریش کا خاندان ہے، ان کے اکابر میں ایک لوئی ہیں، اکابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ابا و اجداد میں۔ تو فرمایا کہ جو لوئی کا خاندان ہے ان کے لیے بویرہ کے مقام پر کھلی آگ لگانا جو ہے اس کو بھی آسان کر دیا گیا۔ اور اسی کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نزیر کے درخت کاٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرمائی۔ آیت کیا ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹا، آگ لگوائی، تو یہودی کہنے لگے کہ خود ہی کہتے ہیں درختوں کو نہ کاٹو، خود ہی کاٹ۔ پراپیگنڈا تو ہوتا رہا نا ہر زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت نازل فرما دی، جو درخت کو تم نے کاٹے ہیں یا جن کو رہنے دیا ہے، اپنے کچھ درختوں کو آپ نے کاٹ دیا ہے، کچھ درختوں کو ان کی جڑوں پر قائم رکھا ہے، یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، یہ سارا جو کچھ آپ نے کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن جب جنگ کی وجہ سے بصورت حال مشکل ہو جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ عن عبداللہ ابن عون ان نافع کتب الیہ یخبر ان ابن عمر اخبر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار علی بن المستلق غارین فی نعم بالمراسی وقاتل المقاتلۃ وسب الذریہ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نے ان کی طرف خط لکھا یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے قبیلہ بنو مستلق پر حملہ کیا۔ وہ مریسی کے مقام پر جو ہے وہ عیش و عشرت سے رہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ ان کے جو مرد جنگ کرنے کے قابل تھے ان کو قتل کر دیا، اور جو ان کی عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو غلام بنا لیا۔ قبیلہ بنو مستلق تھے، ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ جس جگہ پر وہ رہتے تھے اس کا نام مریسی تھا۔ غزوہ بنو مستلق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات آپ پڑھتے ہیں تو اس میں غزوہ بنو مستلق مشہور غزوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے مرد جنگ کے قابل تھے ان کو قتل کیا، اور جو ان کے بچے اور عورتیں تھے ان کو غلام اور لونڈی بنایا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لنا یوم بدر حین
وفی روایت اذا اکسبوکم فرموہم واستبقوا نبلکم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بدر والے دن جب ہم نے قریش کے مقابلے میں صفیں بنائیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے قریب آئیں، جب دشمن جو ہے تمہارے قریب آئیں تو چھوٹے تیر ان پر بسو، بڑے تیروں کو بچانے کے لیے چھوٹے تیر ان پر بسو، کہ جو بڑا تیر جو ہے دور سے اس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹا تیر دور تک پہنچتا نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہارے قریب آئیں تو وہ اسلحہ استعمال کرو جو دور کام نہیں کرتا، اور دور کام کرنے والا جو اسلحہ ہے اس کو اس حالت میں محفوظ رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آدمی جب فوج ہو جائے تو اس کے کفن دفن کی تیاری جلدی شروع کر دینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کو یہاں تو انہوں نے سریر لکھا ہوا ہے، پٹا جس پر غسل دیا جاتا ہے اس وہ استعمال ہوگا کہ اس کے اوپر اس کو لٹایا جائے، اور لٹانے سے پہلے اس کو 3 مرتبہ دھون دے دی جائے۔ مختلف طریقے دھونے دینے کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو جراثیم وغیرہ مارنے والی ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے، اور 3 مرتبہ وہ دھونی دی جائے۔ 3 مرتبہ نہ دی جائے تو وطر کا لفظ ہے، 3 5 7 ان کو جو ہے وہ دھونی دی جائے۔ اور اس کو اس پٹے پر کیسے رکھنا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے تمہیں آسانی محسوس ایسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے وہ اعضاء جو پردہ ہے اس کو چھپایا جائے۔ مرد کے جسم کا جو ایسا پردہ ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے، مرد گھٹنوں سے لے کر گھٹنے بھی شامل ہے، ناف بھی شامل ہے۔ تو اس کے کپڑے اتارنے سے پہلے اتنا حصہ جو ہے جو پردہ ہے اس کو کور کرنا ضروری ہے، عورت یعنی پوری کور کی جائے گی۔ پھر اس کے کپڑے اتارے جائیں اور اس کو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو کرایا جائے، اور وضو میں یہ منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالے گا۔ منہ میں پانی ڈالنے کو مزمزہ کہتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کو استنشاق کہتے ہیں۔ یہ وضو کی سنت ہے۔ جب آپ غسل کرتے ہیں، غسل فرض ہو تو یہ فرض ہے، وہ منہ کو اندر سے دھونا، ناک کو اندر سے دھونا۔ وہاں مزمزہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں منہ کو اندر سے دھونے اور ناک کو اندر سے دھونے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مبالغہ کرنا ہے غسل کی حالت میں۔ تو جو آدمی جس میت کو آپ غسل دے رہے ہیں تو اس وقت یہ 2 کام آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ لیکن اگر اس پر غسل پہلے فرض تھا، اگر وہ جنبی تھا، غسل فرض تھا، تو پھر ناک میں پانی بھی، منہ میں پانی بھی ڈالا جائے گا، ناک میں پانی بھی ڈالا جائے گا۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو پھر وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس پہ نماز فرض تھی یا نہیں۔ پر اگر آپ بچے کو بھی وضو کرا لیتے ہیں تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں اس میں۔ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ایسا پانی جس کو بیری کی پتوں میں ابالا گیا ہو، بیری کے پتوں کو میں
پانی کو ابال کر میت کو غسل دینا یہ سنت ہے۔ تو ایسا پانی جس کو بیری کے پتوں میں ابالا گیا ہو اس کے ساتھ، یا خالص پانی جو ہے جس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو اس کے اوپر ڈالا جائے، اور سب سے پہلے اس کے سر اور اس کی داڑھی کو ایک وہ بوٹی استعمال کرتے تھے، عراق میں ہوتی ہے حتمی، صابن کا کام کرتی ہے بوٹی، لیکن کام صابن کا کرتی، وہ ہمارے یہاں نہیں ملتی، تو آپ سر اور بال کو صابن سے دھوئیں گے۔ صابن میں احتیاط کرنی ہے کہ کوئی ایسا صابن نہ ہو جس کا استعمال جو ہے مسلمانوں کے لیے، جو ایسے بھی صابن ہوتے ہیں یورپ میں لوگ جو صابن بناتے ہیں اس میں چربی استعمال ہوتی ہے، اور وہ چربی جن جانوروں کی استعمال ہوتی ہے وہ زیادہ تر وہ کھاتی وہ جانور ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا صابن استعمال نہ ہو جس میں کوئی ایسی چیز ہو جو حرام ہے، تو اس سے اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے۔ پھر میت کو بائیں دانا پلٹ، اس کا دایاں حصہ اوپر کر کے بایاں حصہ نیچے، تاکہ پہلے دایاں دھویا جائے۔ میت کو جو ہے وہ نہلاتے ہوئے سب سے پہلے سر اور اوپر والا حصہ دھونا ہے، پھر میت کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے اور دائیں پہلو کے اوپر سے اس کو دھونا ہے۔ یہ پہلے دایاں دھویا جائے گا، اس لیے پہلے اس کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے گا۔ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یقین ہو جائے کہ نچلے حصے سے پانی نیچے جو ہے وہ نکل گیا، اور اس کے بعد اس کو میت کو دائیں پہلو پر لٹایا جائے اور بایاں حصہ جو ہے اس کے اوپر پانی ڈالا جائے۔ اس کے بعد جو ڈلانے والا ہے اس کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک دے کر جو میت کو بٹھائے گا، اور بٹھانے کے بعد اس کے آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے گا۔ پیٹ پر ہاتھ پھر ممکن ہے اندر سے کوئی چیز نکلے، تو اگر ایسی صورت میں اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے تو صرف اس کو دھونا ہے، غسل دوبارہ جو ہے لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد میت کو کپڑے سے خشک کرنا ہے، میت کو کپڑے سے خشک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے سر اور داڑھی پر حنوط لگانا ہے، یہ بھی ایک خوشبو ہے، اور جسم کے وہ حصے جو سجدے میں، حالت سجدے میں زمین پر لگتے ہیں ان کو مساجد کہتے ہیں۔ حالت سجدہ میں جسم کے جو حصے زمین پر لگتے ہیں ان پر جو ہے وہ کافور لگایا جائے۔ دو خوشبوئیں استعمال ہوتی ہیں، ایک حنوط اور ایک کافور، یہ مل جاتی ہیں، یہ پاکستان میں بھی بازار سے مل جاتی ہیں۔ یہ داڑھی پر اور سر پر جو حنوط لگایا جائے، اور باقی جو اعضاء جو ہے وہ زمین پر لگتے ہیں سجدے کی حالت میں ان پر کافور لگایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔